عزیزو، سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ۔ روز آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے، کہ اس دن آپ نے جتنے نیک عمل کیے ہیں وہ حاضر ہیں، وما عملت من سوء، اور جتنے بد عمل کیے ہیں وہ بھی حاضر ہیں، سب ادھر ہے۔ ادھر وہ اعمال جو ہم اور آپ بھول گئے ہیں، وہ غلطیاں، وہ گناہیں جو ہم کرتے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، وہ وہاں پہ سب حاضر ہوا کرتا ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، انسان اس وقت کیا کرتا ہے، وہ گناہگار انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ، اعمال اس کے اتنے شرمندگی کے باعث ہے، بچتاوے کے باعث ہے، حسرت کے باعث ہے، اس کے سرفگندگی کے باعث ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی کاش یہ اعمال میرے نہ ہوتے، کاش میں نے یہ نہ کیے ہوتے، کاش یہ میں اس اعمال سے دور ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، عزیز آپ کہاں ہیں، کہاں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں؟ یورپ میں دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عذاب سے ڈراتا ہے۔ واللہ رعوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا رأفت رکھتا ہے، ڈراتا بھی ہے اور بڑا رأفت بھی رکھتا ہے۔ اچھا، یہ آیت آپ نے سنی، وہ دن تو آنے والا ہے، اس میں شک نہیں ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ابھی آپ ہماری عمل ایسی ہے کہ جیسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے عمل ایسے کرتے ہیں جیسے قیامت ہے ہی نہیں، جیسے موت یہ سب جھوٹ ہے، مرنا یہ سب جھوٹ ہے۔ بھائی مرنا حق ہے یا جھوٹ ہے؟ بھائی منہ زبان سے کہتے ہیں سچ ہے، لیکن عمل ہماری یہ نہیں ہے۔ عمل ہماری ایسی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے، اور سب قیامت وغیرہ ہماری اپنی موت، یہ کسی اور لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے کتاب الروضۃ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثامن، 8واں مجلد۔ یہاں پہ ہمارے مولا، ہمارے آقا حضرت امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ کی ایک موعظہ ہے، صفحہ نمبر 72 میں۔ یہ ملاحظہ فرمائیے، سعید ابن مسیب جو ایک بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان علی بن الحسین صلوات اللہ علیہما وآلہما یعظ الناس ویزہدہم فی الدنیا ویرغبہم فی اعمال الآخرہ بہذا الکلام۔ وہی علی بن الحسین سلام اللہ علیہ جس کی یاد میں ہم بہت روتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے فرامین بھی ہیں عزیزو، صرف یہ نہیں کہ ان کے یاد میں رونا، صرف ان کے یاد میں اشک بہانا نہیں ہے، بلکہ ان کے فرامین بھی ہیں۔ تو یہ کلمات میرے آقا، میرے سید، آپ کے آقا، آپ کے سید، ہمارے آقا، ہمارے سید، پورے عالم بلکہ عالمین کے سید کا کے مواعظ ہیں، کہ ان کلمات کے ذریعے وہ موعظہ کرتے تھے اور لوگوں کو دنیا میں زہد، دنیا سے دور رہنے کی، زہد کیا ہے، دنیائی امور سے دور رہنے کی نصیحت کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ، اور ان کو یرغبہم فی اعمال الآخرہ، آخرت کے اعمال کی طرف ترغیب دیتے، دنیا سے یہ ختم ہونے والی ہے۔ اچھا، فی کل جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر جمعے کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں۔ وحفظ عنہ وکتب کان یقول، ہم نے ان سے لکھا ہے اور ہم نے ان سے حفظ کیا ہے، یہ ان کے فرمائشات ہیں۔ ایھا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ ترجعون، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح جان لو، یقین کر لو کہ تم واپس حساب دینے کے لیے واپس تمہیں جانا ہے اللہ کے۔ یہ قلیل مدت ہے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے وہاں پہ حساب دینا۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو بہت ہی لذات میں، اللہ کی رضا میں، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر عذاب میں۔ فَتَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، اسی آیت کا جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا تھا، اسی کے الفاظ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے لسان اقدس میں۔ جب تم حساب دینے کے لیے جاؤ گے تو پھر اس دنیا میں آپ نے جو اعمال کیے تھے، اس کو اچھے اعمال کیے تھے، اس کو بھی حاضر پاؤ گے، وما عملت من سوء، اور جو برے اعمال کیے تھے وہ بھی وہاں پہ حاضر پاؤ گے۔ تود، اور اس وقت ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ آپ کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ بھائی ہوشیار رہو۔ وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ الغافل ولیس بمغفول عنہ، اے ابن آدم، اے میرے بھائی، اے سننے والے، تم غافل ہو، تم بھول گئے ہو، لیکن اللہ نے نہیں بھولا ہے، جو لوگ تمہارے نام اعمال لکھتے ہیں انہوں نے نہیں بھولا ہے۔ اچھا، یا ابن آدم ان اجلک اسرع شیء الیک، اے ابن آدم، سب سے جو چیز تیزی سے تیری طرف آ رہی ہے، اللہ
سب سے وہ چیز جو تیزی کے ساتھ تیری طرف آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تیرا موت ہے، تیرا موت۔ قد اقبل نحوك حثیثا یطلبک، وہ لگاتار تیری طرف آ رہا، جلدی کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ رک کے نہیں آ رہا، جلدی کے ساتھ آ رہا، اور تجھے ڈھونڈ رہا ہے کہ تو کہاں ہے۔ وَيُوشِكُ أَن يُدْرِكَكَ، اور بہت قریب ہے، بہت قریب ہے کہ وہ تجھے پالے گا۔ تجھے وہ جو ڈھونڈنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے، وہ تجھے پالے گا، تجھے جہاں بھی چاہو گے وہ تجھے ڈھونڈ لے گا، وہ تیرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وَكَأَنَّ قَدْ أَوْفَيْتَ أَجَلَكَ وَقَبَضَ الْمَلَكُ رُوحَكَ، تم یہ اتنا حتمی ہے اور اتنا قریب ہے، ایک پل پلک مارنے میں سے ایک پل میں یہ گزر جائے گا آپ کی یہ زندگی، یہ اتنا قریب ہے، ایسے جانو کہ جیسے آپ کا موت واقع ہو چکا ہے، اور ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا ہے۔ وَسِرْتَ إِلَىٰ قَبْرِكَ وَحِيدًا، اور تو اکیلا، تجھے قبر میں لوگوں نے ڈال دیا، مٹی ڈال دی اور واپس آ گئے۔ فَرُدَّ إِلَيْكَ فِيهِ رُوحُكَ، اور جب تو قبر میں ڈالا جائے گا ادھر تیری روح تیری بدن کو واپس پلٹایا جائے گا۔ وَاقْتَحَمَ عَلَيْهِ فِيهِ مَلَكَانِ نَاكِرٌ وَنَكِيرٌ، اور اس وقت دو ملک آئیں گے، دو فرشتے آئیں گے تیرے پاس، ایک ناکر ہوگا اور ایک نکیر ہوگا۔ لِمُسَاءَلَتِكَ وَشَدِيدِ امتحانک، وہ آپ کے لیے آئے گا، آپ کے پاس آئے گا آپ سے سوال کرنے کے لیے، اور آپ سے شدید سوالات کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، بہت سخت امتحان لینے کے لیے۔ اچھا وہ امتحان کیسا ہے عزیزو؟ وہ امتحان یہ ہے، أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يَسْأَلَانِكَ عَنْ رَبِّكَ الَّذِي كُنْتَ تَعْبُدُهُ، پہلا سوال جو تم سے کرے گا وہاں پر وہ یہ ہوگا کہ تیرا رب، جس رب کو تو عبادت کرتا تھا وہ کون ہے؟ وہ تیرا خالق جس کی تو عبادت کرتا تھا وہ کون ہے؟ وَعَن نَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكَ، اور وہ پھر سوال کریں گے تیرا نبی کون ہے؟ تیرا نبی کون؟ جس نبی کو اللہ نے بھیجا تھا وہ اس نبی کا کیا نام ہے؟ بتا، تو کس کا امتی ہے؟ وَعَن دِينِكَ الَّذِي كُنْتَ تُدِينُ بِهِ، پھر سوال کریں گے کہ اے میت تیرا دین کیا ہے؟ کس دین، کس شریعت کا تو پیروکار تھا دنیا میں؟ وَعَن كِتَابِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتْلُوهُ، اور پھر تجھ سے سوال کریں گے کہ تیری کتاب کیا ہے؟ کس کتاب کی تو تلاوت کرتا تھا؟ تلاوت کرتا بھی تھا یعنی کس کتاب کی تو تلاوت کرتا تھا؟ اور پھر پوچھیں گے وَعَن إِمَامِكَ الَّذِي كُنْتَ تَتَوَلَّىٰ، اور پھر پوچھیں گے کہ تیرا امام کون ہے؟ تیرا امام کون ہے؟ نبی کے بعد، دین کے بعد، کتاب کے بعد پوچھیں گے کہ اپنا امام بتا، کس امام کی تو پیروکار تھا؟ ثم عن عمرك فيما كنت افنيته، پھر پوچھیں گے کہ تو نے اپنی زندگی کس چیز میں گزاری ہے بھائی؟ تو نے زندگی سب جوئے، قمار، حرام خوری میں گزاری ہے، کسی اور کام میں گزاری، اچھے کاموں میں؟ وہ جواب دے، وہ جواب تیار کرنا ہے۔ وَعَن مَالِكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنفَقْتَهُ، اور مال جو تیری دنیا میں تیرا رزق روزی تھا وہ کہاں سے تیرے پاس آتا تھا اور کس میں صرف کرتے تھے، یہ پوچھ لیں۔ فَخُذْ حَذَرَكَ وَانظُرْ لِنَفْسِكَ، اے میرے بھائی، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فَخُذْ حَذَرَكَ، تو خبردار رہے بھائی، خبردار رہے، تیار رہے، تیاری کر لے، اور اپنی ذات میں دیکھ لو، سوچ لو، اپنے سینے میں چال لو، اپنے ضمیر کو دیکھو۔ وَأَعِدَّ الْجَوَابَ قَبْلَ الْإِمْتِحَانِ، امتحان سے پہلے جواب تیار کر لو۔ وَالْمُسَائِلَةِ وَالْإِخْتِبَارِ، سوال سے پہلے، پوچھ گچھ سے پہلے، اس سے پہلے اپنے جواب تیار کر لینا۔ فَإِن تَكُ مُؤْمِنًا عَارِفًا بِدِينِكَ، اگر تم مومن تھا، اپنے دین کو جانتا تھا، متبعا للصادقین علیہم السلام، ائمہ ابرار علیہم السلام کا تو پیروکار تھا، تو فالوور تھا، موالیا لأولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے حجج کا تو پیروکار، تو ان کو اپنا آقا سمجھتا تھا، تو ان کو اپنا مولا سمجھتا تھا، تو ان کو اپنا پناہ سمجھتا تھا اور ان سے محبت کرتا تھا، اور تو نے ان کی نصرت کی، تو نے ان کو غلامی کی، تو نے جھوٹ میں ادعا نہیں کیا کہ میں محبت کرتا ہوں، تو نے واقعاً ان کے لیے جان فشانی کی۔ اس وقت کیا ہوگا؟ لقاک اللہ حجتک، اللہ تعالیٰ خود تجھے سکھائے گا، اللہ تعالیٰ خود تیری زبان کو رواں کر دے گا، اللہ کی جانب سے تجھ میں طاقت آئے گا، تجھ میں علم آئے گا، تیری زبان میں روانی آئے گی، تو جواب دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا نبی تو سردار انبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا دین تو اسلام ہے، میری کتاب تو قرآن ہے، میرے امام 12 ائمہ طاہرین علیہم السلام ہیں۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا۔ وَأَنْتَقَ لِسَانَكَ بِالصَّوَابِ، اور اللہ تعالیٰ تیری زبان کو بولی دے گا، تیرے زبان کو نطق دے گا، تیرے زبان کو وہ اسپیچ دے گا جو بالکل صحیح جواب ہوگا ملائکہ کو۔ وَأَحْسَنْتَ الْجَوَابِ، اور اس وقت تو صحیح جواب دے گا، حسین جواب دے گا، خوبصورت جواب دے گا، دل پذیر جواب دے گا، ملائکہ کو پسند آئے گا، ملائکہ آپ کے یار بنیں گے،
وَبُشِّرْتَ بِالرِّضْوَانِ، اور وہ ناکر و نکیر اس وقت کہیں گے کہ تو کتنا پیارا آدمی ہے، تو کتنا اچھا آدمی ہے، تجھے بشارت ہو، تجھے خوشی ہو کہ ہم تجھے وعدہ دیتے ہیں کہ تو جنتی ہے، اب کوئی ڈرنا نہیں ہے، اب یہاں پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اب عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم محشر ہے، عالم محشر کے بعد جنت و دوزخ ہے، تو ان سب مراحل میں تجھے تیرے لیے راحت ہی راحت ہے، خوشی ہے خوشی ہے۔ وَبُشِّرْتَ بِالرِّضْوَانِ وَالْجَنَّةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ ملائکہ تجھے آئیں گے، تجھے بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے اللہ کی جانب سے کہ اللہ سلام بھیجتا ہے، اللہ نے تجھے خبر دی ہے کہ تو جنتی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ وَاسْتَقْبَلَتْكَ الْمَلَائِكَةُ بِالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ، اور ملائکہ آئیں گے، روح بولتے ہیں راحتی کو، آسائش کو، ملائکہ تیرے استقبال کو آئیں گے، تیرے ساتھی بنیں گے، راحتی آسائش کے اسباب لائیں گے، اور ریحان اور پھول لائیں گے، فروٹس لائیں گے، لذات لائیں گے آپ کے لیے۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن اگر تو اس طرح نہیں ہے کہ تو جو ہے صادقین کا پیروکار نہیں تھا دنیا میں، تو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا موالی نہیں تھا، ان کا ناصر نہیں تھا، ان کا چاہنے والا نہیں تھا، تیرے دل میں ان کے لیے دھڑکن نہیں تھی، اگر اس طرح نہیں تھا تلجلج لسانک، تیری زبان جو ہے ہٹکٹائے گی، تیری زبان میں رکاوٹ آئے گی، تیری زبان میں کی بولی بند ہو جائے گی، ودحضت حجتک، اور تیرا جو جواب ہے، تیرا جو علم ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گا، شکست پائے گا، تاریکی ہے ہوگی تیرے ذہن میں، تیرے سینے میں کہ جواب کیا دے، وعییت عن الجواب، اور جواب دینے سے تو قاصر رہے گا، وبشرت بالنار، اور ملائکہ اس وقت تجھے جنت کی نہیں نار کی، جہنم کی خبر بشارت دیں گے۔ وَاسْتَقْبَلَتْكَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِنُزْلٍ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةِ جَحِيمٍ، اور ملائکہ عذاب آئیں گے تیرے پاس، اور وہ جہنم کے جو بدبودار وہاں پہ جو گند ہے ابل رہا ہے، بدبودار وہ لائیں گے تیرے لیے، اور تیرے لیے خبر لائیں گے کہ اب تیری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث آپ نے دیکھا عزیزو، یہ کتاب ہے بحار الانوار الجامعہ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم السلام، صفحہ جلد نمبر 49، یہ صفحہ نمبر ہے 58، اخبار الامام الرضا علیہ السلام۔ الحسن بن علی الوشار روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مرو میں میرے آقا، میرے سید، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے مجھے بلایا کہ آ جاؤ میرے پاس، میں گیا، فقال یا حسن مات علی بن ابی حمزہ البطائنی فی هذا اليوم، آج علی بن حمزہ البطائنی کی وفات ہو گئی۔ امام علیہ السلام مرو میں ہیں، یہ لوگ کوفے میں ہوتے تھے، علی بن حمزہ البطائنی، یہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کا صحابی تھا، لیکن امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا تھا، ملعون نے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آج ہی کے دن میرے والد حضرت امام کاظم علیہ السلام کے وکیل اور ان کے صحابی علی بن حمزہ البطائنی کی وفات ہو گئی ہے، اور اس کی تدفین بھی ہو گئی، وادخل فی قبرہ الساعہ، اسی گھڑی وہ قبر میں داخل ہو گیا، وہ اس کو دفن کیا گیا ہے۔ ودخل علیہ ملکا القبر فسألہ من رب، اور دو فرشتے منکر و نکیر، ناکر و نکیر داخل ہو گئے اس کے قبر میں، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ فقال اللہ، اس نے کہا اللہ میرا رب ہے۔ ثم قال من نبیوک، اس سے پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترجمے کی ضرورت نہیں۔ فقال من ولیوک، پوچھا کہ تیرا ولی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا مولا کون ہے؟ کہا فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام، قال ثم من، پھر ملائکہ نے پوچھا ان کے بعد تیرا ولی کون ہے؟ قال الحسن، اس نے جواب دیا امام حسن علیہ السلام۔ قال ثم من، انہوں نے کہا پھر کون؟ قال الحسین علیہ السلام۔ قال ثم من، پھر کون؟ قال علی بن الحسین علیہ السلام۔ قال ثم من، پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ قال محمد بن علی، انہوں نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام۔ قال ثم من، دو فرشتوں نے پھر پوچھا اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے بعد تیرا امام کون ہے؟ قال جعفر بن محمد، اس نے کہا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام۔ قال ثم من، انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ قال موسیٰ بن جعفر، اس نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد میرا مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ قال، ملائکہ نے کہا ثم من، اس کے بعد تیرا امام کون ہے؟ فلجلج، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی زبان میں رکاوٹ آئی، وہ جواب نہیں دے سکا علی ابن حمزہ۔ فزجراہ، انہوں نے اس کو پھر جو ہے ہلایا، اس کو خبردار کیا، جواب دے دو۔ ثم من، کون ہے تیرا امام؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بعد سکت، وہ ساکت رہا۔ فقال له موسیٰ بن جعفر امرک بہذا سلام اللہ علیہ، تو ملائکہ نے کہا کہ تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کیا تجھے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے یہی سکھایا تھا کہ اس کے بعد کہ اگر امام کا پوچھا جائے تو تو جواب نہ دے؟
تو خاموش رہے، کون تھا تیرا، کون ہے تیرا امام ان کے بعد؟ جواب نہیں دے سکا. ثم ضرباه بمقمعة من نار فألهب عليه قبره الى يوم القيامة. تو اس ملائکہ نے اس کو آگ کے ایک کوڑے سے صرف ایک مارا، اور اس کی قبر جو ہے جہنم کی شعلوں سے بھر گئی قیامت تک. قیامت تک اس کی قبر جہنم کے شعلوں سے بھر گیا. علی بن الوشا کہتے ہیں کہ میں خرجت من عند سیدی، میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ سے نکل گیا. میں نے اس دن کو کا تاریخ میں نے درج کیا، میں نے نوٹ کی، میں نے لکھ دیا کہ یہ اس تاریخ میں میرے مولا نے کہا تھا. فما مضت الأيام حتى وردت كتب الكوفيين بموت البطائني في ذلك اليوم وأنه أدخل في قبره في تلك الساعة. تو کوفہ اور مرو میں خراسان میں کچھ فاصلہ ہے، کچھ ہی دن گزرنے کے بعد خط آیا کوفہ سے کہ اسی دن جس دن میرے مولا نے خبر دی تھی، اسی دن علی ابن ابی حمزہ کی وفات ہو گئی تھی، اور اسی وقت، اسی ساعت، اسی گھڑی جب ساعت میں مولا نے خبر دیا تھا، اسی ساعت